آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نعرہ حیدری۔ برادران ایمانی، ہمارا دوسرا خطبہ صبر کے بارے میں ہے۔ صبر انسان کے لیے کتنا ضروری ہے اور کتنی بلندیاں عطا کردہ ہے۔ ہمارے ائمہ خدا علیہم السلام فرماتے ہیں صبر عقل کی بلندی اور اس کی وسعت کی دلیل ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تم معاشرے میں عقل مند نظر آؤ اور لوگوں کو پتہ چلے کہ اس کا سینہ کشادہ ہے، تو فرمایا اور کوئی چیز آپ کو بلند نہیں کر سکتی، آپ کے سینے کو کشادہ نہیں کر سکتی۔ اگر وہ شے ہے جو آپ کے عقل کو بلند کرتی ہوئی نظر آئے، آپ کے سینوں کو کشادہ کرتی ہوئی نظر آئے، تو وہ صبر ہے۔ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ فرمایا اگر کوئی انسان جس معاشرے میں بھی رہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کامران ہو جاؤں، تو فرمایا کامیابی اور کامرانی کی ضمانت اللہ نے جسے قرار دیا وہ صبر ہے۔ اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شاگردوں کو اپنی مستورات کو صبر کی تلقین کریں۔ اگر مولا فرماتے ہیں اگر کوئی انسان جس معاشرے میں رہتا ہے حاسدین سے بچنا چاہتا ہے، اپنے دشمنوں کے طعنوں سے بچنا چاہتا ہے، تو ان حاسدین سے، اپنے دشمنوں کے طعنوں سے بچنے کا سب سے بڑا ڈھال، سب سے بڑا ہتھیار جو اللہ نے اپنی پاکیزہ کلام میں بندے کے لیے بیان کیا وہ صبر ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر تم سفر کرنا چاہتے ہو، کسی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو، تو اپنے آپ کو صبر کے دامن سے وابستہ رکھیں۔ پھر آپ دیکھیں نا، صبر کو اتنی بڑی دولت ہے، اللہ رب العزت نے اپنی لا ریب کتاب قرآن کریم، قرآن حمید، قرآن عظیم میں 70 سے زیادہ مقامات پہ ارشاد فرمایا کہ صبر کتنا بڑا انعام ہے۔ آپ غور کریں، اللہ رب العزت نے صابرین سے محبت کا اظہار کیا، انہیں نبی سنائی، انہیں خوشخبری دی۔ کیا؟ واللہ یحب الصابرین۔ اللہ نے فرمایا آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ملک میں رہتے ہیں، بس یاد رکھنا ایک صفت تم اپنے اندر پیدا کر دو، پھر محبت کا دعویٰ تم نہ کرو، تم سے محبت کا دعویٰ تمہارا خالق کرے گا۔ فرمایا جو صابر ہیں، جو صبر کرتے ہیں مصیبتوں پہ، لوگوں کے رویوں پہ، فرمایا میں اللہ معاشرے میں ہر اس فرد سے محبت کرتا ہوں جو اپنے دل میں صبر کا مادہ رکھتا ہے۔ اچھا، پھر ساتھ کیا فرمایا؟ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے صبر کرنے والوں کی تائید فرمائی، انہیں خوشخبری دی۔ نوجوان، آپ کا یہ وقت بڑا قیمتی ہے تاکہ قرآن سے اپنے آپ کو منسلک کریں۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ مولا نے فرمایا اے مومنین صبر سے کام لو۔ جو صبر سے کام لیتا ہے نا، اس کے ساتھ کوئی ملے یا نہ ملے وہ اکیلا نہیں رہے گا، رب ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم آپ غور کریں، آپ کیوں الجھتے ہیں؟ میں کئی مرتبہ جمعہ کے خطبے میں آپ کو یہ کہہ چکا ہوں بندہ ہے کہ یہ دنیا لڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جھگڑنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا صبر، حلم، بردباری کا نام ہے۔ چھوڑو، اپنی آخرت کا سفر کرو۔ جو بھی آپ کو ستائے گا، جو بھی آپ کی طرف اپنی دشمنوں کی توپوں کا منہ کرے گا، یاد رکھنا ایک ایک مصیبت، ایک ایک تانے کا اللہ آپ کو عوض عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھنا اللہ عوض بھی اس بندے کو نصیب کرے گا جو اپنے دشمن کے لیے بھی بری دعا نہ کرے، جو اسے ستائے، اگر پھر بھی وہ اس کے لیے بد دعا کرے تو اس نے بدلہ تو لے لیا نا، بلکہ جو ستائے وہ اس کے لیے ہدایت کی دعا مانگے۔
ہیں اس کے اچھائی کے لیے دعا مانگے۔ تو میرے دوستوں، صبر کو اتنی بڑی نعمت ہے، اللہ نے اپنی پاکیزہ کلام میں صبر کے اجر اور ثواب کے بارے میں بھی اپنے بندے کو آگاہ فرمایا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، فرمایا یقیناً بے شمار ثواب تو صرف صبر کرنے والوں کے لیے۔ دوستو، جب مولا امام محمد باقر علیہ السلام، جب امام علی زین العابدین علیہ السلام کا آخری وقت تھا، اللہ سے ملاقات کے لیے مولا اس دنیا سے جا رہے تھے، تو اپنے بیٹے باقر العلوم کو اپنے شفیق سینے سے لگایا اور لگا کر یہ وصیت کی، او میرا باقر العلوم بیٹا، میں امام آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، میں بابا ہو کر آپ جیسے عظیم بیٹے کو ایک نصیحت کرتا ہوں، اگر اس دنیا میں تو کامیابی چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرے، آپ سے راضی ہو جائے، تو میرا بیٹا ہر قدم پہ، ہر آنے والی مصیبت پہ صبر کا دامن تم پکڑ لینا، اور ہر وقت اللہ ملائکہ میں یہ منادی کرتا رہے گا اس باقر سے اللہ محبت کرتا ہے۔ صبر بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کبھی بھی اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں، تاکہ ایسا آپ اپنا بیہیویئر بنائیں تاکہ انہیں یہ پتہ چل جائے یہ میرا دشمن نہیں ہے بلکہ یہ میرا دوست ہے۔ میرے دوستو، بس جلدی سے ایک اور چیز بیان کر کے وقت بڑی تیزی سے نکل گیا۔ صبر کی 3 اقسام ہیں، اور سب سے بڑی جو پہلی ہے دنیا کی مصیبتوں اور بلاؤں پر صبر کرنا، یہ بہت بڑے انسان کی دلیل ہے۔ اور کوئی دنیا کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی بیمار ہو جائے اور بیماری میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے، انسان بیمار ہو جائے ایک دو دن کے لیے لیکن اللہ کی شکایت کرنے لگے، میرا اللہ وہ فلاں تو ٹھیک ٹھاک ہے، تو نے مجھے بیمار کرنا تھا۔ نہ میرا دوست، دنیا کی مصیبتوں پہ حسد، دنیا کی پریشانیوں پہ ہیں، اس مصیبت، اس پریشانی کا نام غربت بھی ہو سکتا ہے، اس مصیبت اور پریشانی ہے کہ یہ خیمہ بھی ہو سکتا ہے ایک بھائی دوسرے بھائی کو اچھی نگاہ سے نہ دیکھتا ہو۔ صبر کی نشانی یہ ہے جو بھائی اسے اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، خونی نگاہ سے دیکھتا ہے، نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، دوسرے کو کیا کرنا چاہیے؟ اسے بھی وہ اسی نگاہ سے دیکھے، نہ یہ مومن نہ ہونے کا حق ادا کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعا سے پہلے اپنے بھائی کے لیے دعا مانگے، اے پروردگار میرے بھائی کو طول عمر عطا فرما، اے پروردگار میرے بھائی کی زندگی میں نیکیوں کا زیادہ میرے اللہ سٹور پیدا فرما، برائیوں سے محفوظ فرما، اس کا ہر قدم میرے اللہ اس کے لیے خوشیوں کا باعث ہو، مصیبتوں سے دوری کا باعث بنے۔ جب آپ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگیں گے، ہو سکتا ہے اللہ نے آپ کو زیادہ دیا ہو، آپ کبھی حج پہ جا رہے ہوں، عمرے پہ جا رہے ہوں، آپ کے بھائی کو اچھا نہ لگے، وہ آپ کی مثلاً اس رقم پہ باتیں کرے ہیں کیونکہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے نا اس کے اس حسد کو، اس کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ اپنی طرف سے اپنے بھائی کو عمرے پہ بھیج دیں۔ یہ صبر ہے نا۔ وہ آپ پہ الزام لگاتا رہا اس کا پیسہ حرام کا ہے، یہ فلاں فلاں کرتا ہے، تو آپ سلے میں صبر کریں، آپ اسے زواری پہ بھیج دیں، اس کے لیے دعا بھی مانگیں۔ اگر آپ کا بچہ اچھے سکول میں پڑھتا ہے اور آپ کا بھائی اس لیے بس جانا ہے، تو آپ کو چاہیے اپنے بیٹے کے ساتھ بھتیجے کو بھی بھیج دیں، اس کے اخراجات کو قبول کریں۔ پھر یاد رکھنا، جب تم قطع تعلق کا صلہ رحمی میں دو گے، پھر آپ کی اولادیں اللہ رب العزت سوائے محمد و آل محمد کے دروازے پہ کسی گمراہ کے دروازے پہ نہیں جانے دے گا۔ خدا ہمیشہ انہیں بلندیاں عطا کرے گا، انہیں عزتیں عطا کرے گا۔ اللہ ہم سب کو صبر جیسی دولت مالا مال فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔